وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ قال اللہ سبحان اللہ۔ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکم وموتی خیر لکم وفی روایت مماتی خیر لکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 لا تتخذوا بعدی اصحابی غرضا من بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود و سلام پڑھ کے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ میرے انتہائی لائق صد عزت و تکریم جناب حاجی سجاد صاحب اور قبلہ الحاج وسیم صاحب، جملہ اس انجمن مصطفیٰ دے کارواں اور جملہ اس بستی دے وہ لوگ جنہاں نے مل کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے سلسلے وچ ای محفل کو انعقاد پذیر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جل کریم کی نو دعا کرنے ہیں یہ تمام مذکور جنہاں دا میں مختصراً ذکر کیتے، اللہ انہاں سب دی کوشش و کاوش کو قبول و منظور فرماوے اور آخرت دے اندر اللہ جل شانہ کو بخشش دا سامان چ بڑھاوے۔ آمین۔ احباب مکرم، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے اوتے یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اللہ جل شانہ قرآن کریم وچ اعلان فرمیندے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور اے محبوب اساں تہاکوں عالمین واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے، عالمین واسطے بے شک بے شک۔ رحمت بڑھا کے بھیجے۔ حضرت ابو بکر محمد بن طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الشفاء دے اندر انہاں کی نو روایت منقول ہے، یہ خود مطلب ہے کہ انہاں دے ایک موقف موجود ہے پیا۔ حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے انہاں دے حوالے نال کہ آپ فرمیندے ہیں زین اللہ محمدم بزینت الرحمت، کہ اللہ جل کریم نے محبوب کو سراپا رحمت بڑھا کے بھیجی۔ بے شک بے شک سبحان۔ کانا کونہ رحمتن وجمیع شمائلہ رحمتن وجمیع اوصافہ رحمتن علی الخلق۔ فرمایا اللہ دی ساری مخلوق دے اوتے محبوب دی ذات رحمت ہے، محبوب دا ہر شمائل رحمت ہے، محبوب دا ہر وصف بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود بھی رحمت، محبوب دا ہر وصف رحمت، محبوب دا ہر شمائل رحمت، محبوب دا اے ذکر کرن بھی رحمت۔ بے شک بے شک بے شک۔ جت رحمت دا ذکر ہوئے اتھا نزول بھی رحمت دا ہوندے۔ بے شک بے شک بے شک۔ احباب مکرم، ایک شخص آدھے کہ یار فلاں آدمی میں نہ چگنا بھئی محمد وسیم بھئی بڑے چنگے آدمی ہیں، میرے کو حق حاصل ہے کہ میں پوچھا جناب کیوں چنگے؟ بے شک بے شک۔ جواب دیون والا آدھے یار اصل اچ معاملہ ہے کہ جڈڑ بھی اس بندے کو گئے ہیں کھلدے ملدے یہ واسطے چنگا ہے۔ ایک بھی آدمی آدھے یار وسیم بھائی بڑے چنگے آدمی ہیں، اگر کوئی پوچھے جناب کیوں چنگے
نہ کہ اس واسطے کہ بھئی جدن بھی انہاں کول کوئی چیز منگن گئے ہیں اگر وہ چیز ہے ہی تو کدی انکار نہ کیتا اس واسطے وہ چنگے آدمی ہیں ایک کہتے جی وسیم بھائی انتہائی چنگے آدمی ہیں بھائی کیوں اور میں آج تک یار انہاں نے کہیں کو ستایا کہیں تو ہر طرف وسیم بھائی دی چنگائی دے نعرے الپائے ویندے پن تو کہیں آدمی دے چنگے ہون واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ چنگائی بھی کرے کہیں آدمی دے بہتر ہونے واسطے اور چونکہ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حدیث پاک بھی ہے خیر الناس من ينفع الناس تو آٹے بھی بہترین بندہ ہوئے جنہیں کنو لوگوں کو فائدہ پہنچے جس کنو کہیں کو فائدہ تھی وے وہ چنگا آدمی ہونے اگر کہیں کنو کوئی چنگائی نہ پہنچے وہ تو تسا سارے آدھو کے گوگا تے آپ جوگا ہے جی ول اس دے چنگائی دے ڈنکے کہنا بچن ول او چنگا مشہور کہنا ہو سی تو کہیں دی چنگائی واسطے کہیں دے فائدے پہنچامن واسطے ضروری ہے کہ وہ خود فائدہ پہنچامن والا ہوئے تو اگر کہیں دے چنگے ہونے واسطے ضروری ہے کہ وہ دی چنگائی دا کہیں کو فائدہ تھیا ہوئے تے جن دی رحمت دا اعلان کریم کرے دے رحمت دا کہیں کو فائدہ تا تھیا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد کیا بات ہے کیا اور بات ایک بندہ آتے جناب بندہ چنگا ہے لیکن فائدہ کہیں کو نہیں لے سکتا اوئے ہوئے عقل نال بیٹھ کے اگر آپ سوچوں تو بولے کیا چنگا ہے بھائی بندہ چنگا ہے فائدہ کہیں کو نہیں پہنچتا تک جنن کوئی بندہ چنگا ہوئے تو اندے واسطے اے بھی ضروری ہے کہ وہ چنگائی دا اختیار بھی رکھدا ہوئے ایک بندہ چنگا ہے تو وہ چنگائی پھیلاون بھی چاہ دے لیکن دباؤ ہے وہ کو آڈر کا نہیں کہیں دے نال بھلے کرن دی کہیں دے نال خیر دے کم بانٹن دی کہیں دے نال خلق اخلاق نال پیار نال محبت دے نال خندہ پیشانی دے نال جناب ملن دی وہ کوئی اجازت ہی کوئی نہیں بندہ تا چنگا ہے چنگائی پھیلاون چاہ دے لیکن وہ کوئی اجازت ہی کوئی نہیں وہ چنگائی پھیلاون دا اختیار ہی نہیں رکھدا بلا بھی کوئی رکھے سے ایک کڑی چنگائی ہے بھائی کہ بندہ تا چنگا ہے لیکن اس کی چنگائی دا کہیں کو فائدہ نہیں پہنچدا تا جس آدمی دے اندر خیر ہے وہ خیر ہر ایک کو پہنچ دی پئیے تا اصل خیر ہی ہے محبوب رحمت ہن تے اس رحمت دا اگر کہیں کو فائدہ نہیں تھیندا تا دسو رحمت دا فائدہ کیا ہے تا محبوب رحمت ہن اور اس رحمت دا فائدہ پہنچ دے اور وہ رحمت جس ویلے چاہے جتھا چاہے اور رحمت وسیں دی بھی ہے ہی کو آدن سراپا رحمت سبحان اللہ واہ واہ محبوب رحمت اور اللہ جل کریم نے محبوب کو رحمت بڑھائے تو اور رحمت کو وسامن دا اختیار بھی محبوب کو دیتے کہ جس ویلے چاہیں جتھا چاہیں اور رحمت کو تقسیم کر سکتے ہیں او کی رحمت ونڈا سکتے ہیں کینے تے رحمت وس سکتی ہے العالمین علماء موجود ہیں پڑھے کے لوگ موجود بیٹھے ہیں العالمین ما سو اللہ کو العالمین آکھیا ہوئے دے اللہ دے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالمین ہے اللہ دے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے تے اللہ فرمین دے میرا محبوب سارے جہاں واسطے رحمت ہے پیا تے جب محبوب کریم عالمین واسطے رحمت ہے تو او رحمت وسن دا اختیار بھی رکھ دے محبوب کہ جس ویلے چاہیں جیدو چاہیں رحمت دا نزول فرما بے شک بے شک بے شک بے شک کیا بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اے بلف لگا کھڑے محسوس تھی نہ پہ کہ بلف بلیا کھڑے کتھوں محسوس تھی نہ پہ کہ ہر جگہ تے روشنی پھیل دی پئی محبوب رحمتن لیکن اگر کہیں تے وسطی نہیں تو محسوس کی وجہ سے 14 صدیاں گزرن دے بعد اگر تواڈے میرے چہرے سلامت ہر گناہ کرن دے بعد تے معلوم تھی دے محبوب دی اور رحمت وسطی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاج
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد احباب مکرم اے روشنی دسیں دی پئی ہے جو بلف ہے اور بلف دا وجود ہے تے 14 صدیاں گزرن دے بعد والے لوگاں کوئی گال دا احساس ہے کہ 14 صدیاں پہلے محبوب پیدا ہوئے ہن اج ایسا محبوب دا میلاد منا کے تو کو دسنے چاہتے ہیں جیڑی رحمت 14 صدیاں پہلے جس رحمت دا وجود آیا ہے زمین دے اوتے اج بھی اس محبوب دی رحمت وستی کھڑی ہے تسا آگاہ تھی وجہ اسیں تو او رحمت وسن دا احساس پہ نہیں ویندے سے کہ او رحمت ہے بھائی او رحمت اج بھی محبوب دی امت دے اوتے بلکہ جمیع خلائق دے اوتے او رحمت وستی کھڑی ہے بھائی بے شک بے شک بے شک بے شک اور اس قرآنی آیات دے اندر علماء موجود ہیں اللہ نے ایک کتھائی کہنی آکھیا الف الحمد الف کنو گھنتے والناس دی سین تک میں اپنی ساری جماعت دے علماء دا ذمہ وار بیٹھا اور ببانگے دوہل عرض کرنا پیا کہ اللہ جل کریم نے جنہنے آکھے کہ اے میری عمومی رحمت ہے اعلی عالمین واسطے ساری میری خلق واسطے میری ساری مخلوق واسطے تو اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ اعلان نبوت دے بعد تسا رحمت وسن شروع کرے سو کیا بات اللہ کیا بات کیونکہ اعلان نبوت تا 40 سال دے بعد ہوئے نا اللہ اسلام دا پرچار تا 40 سال دے بعد ہوئے نا تو ممکن ہے کوئی آکے محبوب رحمت ہیں لیکن 40 سال دے بعد ثابت کرنا پوسی کہ 40 سال دے برحمت اگر محبوب ہیں پہلے رحمت کہنی یہ لکھا کتا ہے اگر کوئی والے آکھے کہ 40 سال تو بعد 23 سال دا کم و بیش جڑا عرصہ ہے مکی تے مدنی دور ہے اس دور محبوب علیہ السلام اپنی رحمت وسیندے رہ گئے جڑے ویلے ظاہری وصال ہو گئے ہن رحمت کہنی تا کتا لکھے کیا بات ہے تا محبوب کریم تو او رحمت ہے کہ زمین اسمان کہنا پڑیا ہاں محبوب دی رحمت پہلے اللہ دی بارگاہ دے اندر وجود پذیر ہو چکی ہے تو ازل کنو گھن کے ابد تک جب تک اللہ رب العالمین ہے تب تک محبوب رحمت للعالمین ہے اور محبوب دی رحمت یکساں محبوب دی امت دے اتے بہرحال وسدی کھڑی یہ رحمت ہے اور بھائی تساں دسو بھائی جتنا میرے بزرگ نوجوان میرے برا اور اس انجمن دے کارواں احباب موجود تشریف فرمائے ہوئے ان میں کو تساں اے دساؤ کہ 14 صدیاں بعد پیدا تھیون والے لوگاں دے اوتے رحمت وسیع ہے جنہاں دے وچ محبوب اٹھ دے بیٹھے ہن انہاں دے اوتے محبوب دی رحمت کتنا وسیع ہو کیا بات ہے کیا بات 14 صدیاں دے بعد تہاڈے میرے تساں آپا کمزور العقائد کمزور نظریات قلیل عمل کرنے والے لوگوں دے اوتے اگر محبوب دی رحمت وسطی کھڑی ہے تو محبوب دے انہاں دیوانے دے اوتے کتنا رحمت وسیع ہو سے جنہاں دے اندر محبوب جلوہ گر ہوندے ہو سے کیا بات تا میرے محبوب کریم علیہ السلام دا جتا ہاتھ لگ پوے وہ جگہ قیامت تک آباد تھی ویندی کہیں نے عربی دے اندر میں اندہ مفہوم ایک عرض کریں دا تو سامنے کہیں نے آکھے کہ یدم بہن نفع ودر لمعترف وجاہد فاہی الادواء والوتر کم ابرأت علمن کم اذہبت لممن کم اظہرت لممن ینمو لہا شعر کم شفت سقمن کم اظہرت مددن کم فرجت کمدن عمم بھی آورو ودرت الشاة منها والحصى نطقت فيها وأورقت الأغصان والشجر والقوم من رميها يوم اللقاء عمو ومن أصابعها الأمواه تنفجر والماء من ريقه زادت حلاوته والنخل من عامه أدحاله ثمر والذئب والحنة والجزء حنة إليه حين فارقه حتی علا منہما بین الملع خورو والذئب والدب کل منہما شاہدہ شہادت الحق یرویہا لک الخبر وراح یشکو الیہ جور صاحبہ البعیر والدم من عینیہ مینحدر اور احباب مکرمہ دا ترجم مختصر جارز کرنا انہیں لکھے محبوب دا جڑا اے ہاتھ مبارکہ
اس وچ اللہ نے ایڈی رحمت رکھی ہے جی کوئی ہاتھ لگدا ہا ہوں دے وچ رحمت دا نزول تھی پوے سبحان اللہ لیکن کی دے واسطے لمعترفن منن والے واسطے اے نفع ہا ای رحمت ای ہاتھ دست مبارک وچ نفع ہا رحمت ہے ہوں دے واسطے جڑا منن والا جڑا محبت والا جڑا اقرار کرن والا زبان نال وی تے دل وی تسلیم کریندا ہا اور اسے ہاتھ مبارک دے اندر ضرر بھی ہا نقصان بھی ہا کیندے واسطے وجاہدن جڑا انکار کرے دا جڑا انکار کرے دا وکم شفت سقمن کتنے بیمار آئیں محبوب نے ہاتھ چلائے بیماری کو ٹھیک تھی گیا سبحان اللہ کم اذہبت لممن کتنے ٹیڑا پانا نے لوگن جماعت رو ٹھیک کائنان محبوب دا دست مبارک لگے رحمت دا نزول تے ٹھیک تھی گیا سبحان اللہ کم شفت سقمن کم اذہبت لممن کم اظہرت لممن تو فرمایا کتنے ٹیڑا پان لوگ کتنے دل دے مریض آندے ہن محبوب دے دربار چ باندے ہن دست مبارک لگدا ہا رحمت دا نزول ای تھی دا جو ٹھیک تھی ویندے ہن اور محبوب دا کئی لشکر محبوب جو پانی منگے پانی دور رہا بکری ہے گھر چا کے بکری ہے لیکن کھیر کائے نہیں محبوب نے دست مبارک پھیری وَدَرَّتِ الشَّاةُ مِنْهَا محبوب نے دست مبارک جو پھیری رحمت والا ہاتھ جو رکھے کھیر بکری دے تھڑے جو کھیر ماں لگنا وَالْحَسَانَةَ قَطْ فِيهَا اور پتھر جو محبوب دے ہاتھ مبارک کے چاہیں او بھی کلمہ پڑھ دے پیان بکری تے ہاتھ ہے کھیر دیون پہ گئے بیمار تے ہاتھ ہے صحت مند تھی گئے ٹیڑا دل دا آئے او ٹھیک تھی گئے یارو جڑا صحیح سلامت محبوب کو منن والا محبوب دے دربار چاہے او آقا دے قربے چی باندھا رہ گئے محبوب کو پیار بھی دے رہ گئے بل ان دی شان کیا ہو سے سبحان اللہ ان دا مقام کیا ہو سے جڑا محبوب دی ذات تو اپنے جانا بھی قربان کرے دے کھڑے جڑا محبوب دی جانا محبوب دے ذات تے بابرکات تو بلکہ اس میں گرامی تو محبوب دے نامی تو اپنے جان مال عزت سب کچھ قربان کھڑے کرے دن بل انہاں دا مقام کیا ہو سے انہوں تے محبوب دی رحمت کتنا برسی ہو سبحان اللہ وہ جزا وہ استن حنانا وہ کھجی دا دوڑ شریف محبوب دا ہاتھ مبارک جو ہے روندا پیا کھلدا پیا ول ہاتھ جو لگے ول کھلدا پیا سبحان اللہ محبوب چاہتے کو سینے نال چلائے تساں دساؤ رحمت والے نبی کھجی دے دوڑ دا رومن نہ برداشت کر کے سینے نال چلے دن تے جڑے اتھا غلام حسین انہاں کو کتنا سینے نال لایا حسین سبحان اللہ ہی واسطے یارو ہی واسطے اہل سنت و جماعت دے عقیدہ ہے جیڑے محبوب دے قرب و جوار دے اندر جتنا لوگ ہن آقا فرمیدن من احبہم فبحبی احبہم جیڑا انہاں نال پیار کریں دے او اے نظریہ رکھے جو میں مصطفیٰ انہاں نال پیار کریں دا جیڑا انہاں نال پیار کریں دے فرمایا اس واسطے کہ میں انہاں نال پیار کریں نا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم اور جیڑا انہاں نال بغض رکھیں دے اور یقین رکھے جو میں مصطفیٰ انہاں دے نال بغض رکھیں دا انہاں دے نال محبت کرن والے نال نبی پاک محبت کریں دن انہاں دے نال بغض رکھن والے نال محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام عداوت فرمے دن ہن آپ ذرا اندازہ لاؤ او کتنا سعادت مند لوگ ہیں جنہاں دی محبت کو محبوب اپنی محبت آدن اور جنہاں دے نال بغض کو محبوب اپنی عداوت قرار دین ہی واسطے یارو جڑے لوگ گزر گئے او تے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان اللہ اللہ اعلان کر چکے اللہ انہاں کو راضی اور اللہ انہاں کو راضی اور رب کو راضی یحبہم و یحبونہ او اللہ نال محبت کریں دے ہن تے اللہ انہاں نال محبت کرے یہ اللہ دا قرآن ہے نا اللہ انہاں نال محبت کرے نا تے او اللہ نال محبت کریں دے ہی واسطے انہاں لوگاں دا اعلی مقام ہے تے یارو او تا محبوب دی آمد تے خوش ہن ہی واسطے سب کچھ قربان کیتے میں ایک اون شخص دا بھی تو کو واقعہ سنوے نا جڑا منے دا تا کہنی لیکن آمد مصطفیٰ تے خوش ہا سبحان اللہ محبوب ایڈی وڈی رحمت ہے کہ رحمت ہوں دو دیواس پئیے مواہب اللدنیہ دے اندر علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دے اندر بھی مسئلہ موجود ہے پیا اور تفسیر جلالین دے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے پیا
جڑے ویلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد ہوئی ہے تا اردعت ہو لسویبیہ تو عتیقت ابی لہب، ابو لہب دی لونڈی حضرت سویبیہ اے اس ویلے محبوب دی ذات ببرکات اتو موجود ہن پیاں، جڑے ویلے محبوب دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس ویلے اس رحمت دا ظہور ہوئے اے اتو ہن پیاں، جڑے ویلے محبوب پیدا ہوئے اے اٹھیے تے بھنیے ابو لہب کو، ابو لہب کو آتے آدھے یا ابا لہب ان آمنتا ولدت لأخیک غلامن لأخیک عبداللہ، فرمایا ابو لہب تیرے بھیرا عبداللہ دے ہاں حضرت آمنہ پاک نے پتر پیدا کیتے، ان آمنتا ولدت غلامن لأخیک عبداللہ، ابو لہب تیرے بھیرا عبداللہ دے ہاں پتر پیدا تھی پہ، خوش تھے وہ تو بھیرا ہی نہیں نا جڑا بتریجے دی آمد تے خوش نہ ہوئے، تو بھیرا ہی نہیں، وہ چاچا ہی نہیں جڑا بتریجے دی آمد تے جڑا خوشی نہ ہوئے۔ تو اباب مکرم اس خوشی دے اظہار وچ انہوں نے اپنی اس انگل نال اشارہ کرتا ہے کہ اذهبی انت حرۃ، فرمایا وانج تو آج تو بعد آزاد آئی اور میرے اس بھتیجے کو کھیر پلا، کچھ جاڑے اس نے کھیر بھی پلایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات تو محبوب دی اس رحمت دے ظہور وچ انہیں ایک خوشی منائی اور بطور خوشی انہیں اپنی لونڈی کو آزاد کیتے، اے ہاں ان میلاد تے ان کافر دا خرچہ جڑا محبوب دی آمد تے خوش بھی تے خرچہ کیا کیتے اپنی لونڈی کو آزاد کیتے، ان او کو اے پتہ نہ ہا کہ اے نبی ہیں، نبی دی آمد تے اگر وہ خوشی کرے ہا تو وہ کافر نہ رہے ہا بلکہ وہ مسلمان تھی بنیا، وہ کافر ہی ہے، معلوم ہوا صرف وہ بھتیجے دی آمد تے خوشی کیتی ہے، صاحب نبوت دے ہوتے وہ خوشی نہیں کیتی، لیکن چونکہ وہ نبی ہن وہ رحمت للعالمین ہن تے عالمین دے اندر کافر بھی شامل ہیں، مومن واسطے تو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، معنی تم حریص علیکم ہے نا صحیح، مومن واسطے تو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، لیکن رحمت عامہ بھی ہے یہ رحمت خاصہ بھی ہے، مومنین واسطے منن والے واسطے رحمت خاص ہے، کافر واسطے رحمت عام ہے کہ ہنا دے اوتے بھی منافقین دے اوتے بھی محبوب دی رحمت وسطی ہے پئی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو اس حدیث دے اوتے تبصرہ کریندے ہویاں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھے، او لکھ دین یارو فما حال الکافر، اے حال تا اون کافر دے نازل القرآن فی ذمہ ہی جن دی مذمت وچ اللہ قرآن نازل کیتے، جن دی مذمت وچ اللہ نے قرآن نازل کیتے، تبت یدا ابی لہب وتب، پورا قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے اس دے مذمت دے اندر، آپ فرمائیں یار اے حال تو اون کافر دا ہے جس کافر دی مذمت وچ قرآن بھی نازل تھے، جوزیہ فی النار بفرحی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، فرمایا یار ایک کافر جنہی مذمت قرآن نازل تھے محبوب دے میلاد تے خوش تھے، او کو بھی جزا مل دی پئی ہے، او کو بھی جزا مل دی پئی ہے، جزا کیوں مل دی پئی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابو لہب دے بھائی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر دے واقعے دے بعد جڑے ویلے ابو لہب دا انتقال ہو گیا، مر گیا جڑے ویلے ابو لہب، تو 1 سال دے بعد حضرت عباس نے خواب وچ ڈٹھا تے پوچھنا کی تو نہیں ابو لہب کو، آکھن لگے ما حالو کا، وہ تیرا کیا حال ہے؟ آکھن لگا فی النار، جہنم میں سڑدا پیا، جہنم میں سڑدا پیا، لیکن جڑے ویلے سوار دی رات آمدی ہے میں اپنی انگلی کو چوسے نہ اندے وچوں پانی نکل دے، ان چوسن دی وجہ کہ عذاب ہلکا تھی ویلے، عذاب ہلکا تھی ویلے، عذاب خفیف تھی ویلے، عذاب گھٹ ویلے۔ علامہ ابن جوزی لکھ دین یار ایک کافر جنہی مذمت وچ قرآن بھی نازل تھے، جہنم وچ اس کو بھی صلہ ملدا پے، اس کو بھی اس اندے عمل دی جزا ملدی پئی ہے، فما حال المسلم الموحد من امته، محبوب دے اون غلام دا کیا حال ہو سے جس بندے دے اندر 6 شرائط پاتیا ونجن، کیا بات، وہ 6 شرائط کیا پاتیا ونجن؟ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرمیندے دیکھو بھئی پہلی گال ہے وہ مسلمان ہوئے،
ہن لکھے ما حال المسلم او مسلمان دا کیا حال ہے مسلمان بھی ہوئے بل الموحد پکا توحیدی بھی ہوئے سبحان اللہ سارے کوٹ دے گھوٹ آکھے نا او ہک کے ہک تے ہک دی دم دم سیکے تے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے وہ کافر تے مشرک سڑا کی دا ہے نا جی وہ واحد ہے واحد لا شریک ہے وہ صمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے یہ تو ہی تئی ہے نا جناب تو اسا اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے دے ہیں سڑا ایمان ہے الحمدللہ فرماندر مسلمان بھی ہوئے توحیدی ہوئے موحد ہوئے بل تریجی گالے ہے من امت ہی محبوب دو امتی بھی ہوئے سبحان اللہ چوتھی ان دے اندر خاصیت ہوئے یسر بمولدہ محبوب دے ملاد تے خوش بھی ہوئے محبوب دے ملاد تے خوش بھی ہوئے چوتھی گال انہیں لکھیے وَتَبْذُلُ مَا تَصِلُ بِهِ قُدْرَتَ فرمایا جیڑا کچھ اس دی طاقت ہوئے اپنی طاقت دے مطابق محبوب دی آمد تے خرچ بھی کرے دا ہوئے سبحان اللہ جیڑا کچھ طاقت ہوئے ہے جی وہ محبوب دے ملاد تے خرچ بھی کرے دا ہوئے تے چھویں گال کیا ہے ساری زندگی محبوب دی محبت بھی اپنے سینے چ رکھ دا ہوئے ساری زندگی محبوب دی محبت یارو اے جڑے محبوب دی عزت اور محبوب دی نموز اور محبوب دے دین دا پرچار کرن دا جنہاں نے ایک پوری کمیٹی تشکیل لیتی ہے تنظیم تشکیل لیتی ہے محبوب دی محبت ہے تے عمل وجود ہے چاہتا محبت پہلے ہوندی ہے اظہار بعد چوندے اے اظہار کی تاگے محفل میلاد دا تو معلوم ہے محبت پہلے ہے تو جس بندے دے اندر چیز چیزاں پاتے ہیں مسلمان ہوئے موحد ہوئے محبوب دے امتی ہوئے محبوب دے ملاد تے خوش ہوئے محبوب دے ملاد تے خرچ کرے محبوب دی محبت اپنے دل وچ پاتی ہوئے تو والا ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ایندی کیا جزا ہو سے والا سبحان اللہ جب ایک کافر کو بھی جزا بھی مل دیے تو والا ای چیزاں جن دے اندر پاتے ہوئے سے ای کو کیا جزا مل سے ہن سنو امام ابن الجوزی نے اس بندے دی کیا جزا لکھی ہے ان لکھے کہ جزاؤہ من اللہ الکریم فرمایا کرم کرن والے اللہ دے طرفوں ای بندے دی جزا اے ہے ان یدخلہ من جنات النعیم اللہ جل کریم اپنے فضل عمیم دے نال ای بندے کو نعمتیں والی جنت داخلہ عطا سبحان اللہ کیا کہنے سبحان تے یارو محبوب کریم علیہ السلام دے میلاد دے اوتے آپا خوش بھی ہیں مسلمان بھی ہیں محبوب دے امتی بھی ہیں اور محبوب دا امتی ہونا کوئی چھوٹا درجہ ہے محبوب دا امتی ہونا حلیت الاولیاء دے اندر قصیدہ بردہ شریف دی شرح عصیدت الشعراء معروف بھی شرح خرپوتی دے اندر امام احمد خرپوتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل دے نال حدیث لکھی ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے ہوتے جو وحی دا نزول فرمایا موسیٰ صحیح اپنی بنی اسرائیل دی ساری قوم دے اندر اعلان کر دیو کہ اگر کوئی قیامت والے جڑے ای حالت میری ملاقات کی تو کہ میری احمد دا منکر ہویا میں کو جنت کہنا بھی جیسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد میٹھے کی آمد دلبر کی آمد رہبر کی آمد سرور کی آمد مختار کی آمد احباب مکرم فرمایا حکومت جنت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی من احمد میرا کریم ربا وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ احمد کون ہے فرمایا وہ میرا احمد کریم او ہے کہ جنہ عرشہ دے ہوتے زمین و آسمان دی تخلیق نوی پہلے میں اپنے محبوب دا نا اپنے نا دے نال جوڑ کے رکھا میں ایڈا کرما والا احمد کریم ہے ایڈا کرما والا فرمایا ہاں موسیٰ کریم ہے ایڈا کرما والا نبی ہے کہ قیامت والے جہاڑے تب تک کوئی نبی جنت کا نہ ون سکتی جب تک میرا او محبوب جنت داخل نتی وجے کیا بات ہے اور تب تک کوئی امت جنت نہ داخل تھی سے جب تک میرے کریم دی امت نہ جنت چلی وجے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کریم آجے ایڈا کرما والا تیرا یار ہے تیرا کرمے والا احمد ہے تو اللہ ہوں محبوب دا امتی تا ول میں کو بڑا چا سبحان اللہ ہوں محبوب دا امتی تا میں کو بڑا تے یارو
ذرا بہت غور تک کرو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم دے نبی ہیں اولو العزم دے نبی کلیم اللہ جنہاں کو اللہ نے ایڈا کلام دا شرف عطا فرمائی کہ آپ جس ویلے آندے ہن اللہ دے نال ہم کلامی دا شرف نصیب ہوئے دائی سبحان اللہ ایڈے برگزیدہ نبی اولو العزم دے نبی محبوب دے امتی ہون دی درخواست دیتی بیٹھن تساں پا درخواست نہیں دیتی تساں پا رننے تا نہیں ہے تساں پا دھاڑ دھاڑ تا نہیں کی آپ گریا و زاری تا نہیں کی تیرا اپنے دربار ماز اس نے اپنے فضل و کرم نال محبوب دا امتی بڑا چھوڑے کہ جس محبوب دا امتی بڑھواتے انبیاء بھی درخواست دیتی محبوب دا امتی ہونا ایڈا وڈا منصب ہے کہ انبیاء بھی درخواست پیش کرے دن کے الہی سب کو اس محبوب دا امتی چا بڑا اس نے سب کو اپنے کرم دے نال امتی بڑھائے تو اس امتی کو چاہیے ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب دی ذات بابرکات خوش ہوئے اور یارو اساں اہل سنت و جماعت صرف محبوب دنال محبت نہیں کریں دے بلکہ ایسا تو نسبت آنے لوگ ہیں نا محبوب دنال جس کو نسبت ہو گئی ہے سب کو اس تو نال بھی اپنی جان کی وقت کے محبت ہے اور وقت کے پیار ہے سبحان اللہ یہ واسطے ایسا اہل بیت نال پیار کریں دے یہ واسطے کو میرے آقا دی اہل بیت ہے اور محبوب دے صحابہ نال محبت کرنے اس واسطے کہ میرے آقا دے صحابہ ہیں سبحان اللہ جنہاں کو آقا نے اپنے کول ملائے سارے پیار ہی واسطے ہے کہ ایسا اے نہیں رہتے کہ وہ ہن کون ایسا اے دیتے سے کہ وہ بیٹھے کی دے نال سبحان اللہ ایسا اے نہیں دیتے کہ وہ گھر والے کی دن ایسا اے دیتے سے کہ یار وہ کی دے گھر وچ وسدن سبحان اللہ ساڈا اہل بیت نال بھی پیار ہے تے ساڈا صحابہ کرام نال بھی پیار ہے کیونکہ ایسا ڈٹھا ہے صحابہ بھی جانا قربان کھڑے کریں دن اہل بیت بھی جانا قربان کھڑے کریں سبحان اللہ یارا ایڈا مسلک تے کو کتھائی نہ لگ سی کوئی کس دے نال لڑیا کھڑے کوئی کس دا گلا کرنے دے کوئی کس دا یارو میں کوئی تسا ایک بڑے محبت بڑے انداز میں گال کرنا پیا تسا آپ جتنے آباب بیٹھے میری اس علاقے وچ یا اپنے اس کوئی حیثیت نہیں شریک کوئی حیثیت نہیں یہ تھوڑا حسن زن ہے کہ بھئی میں عالم ہاں ورنہ علماء جان دن میں تو ایک چھوٹا جی طالب العلم ہاں یارو سچ دساؤ اگر کوئی بندہ میڈا گلا کرے تو یہ جڑے میرے نال متعلق لوگ انہوں برداشت کر کے نہیں سکتے اچھا چلو تسا دساؤ برداشت ایک علیحدہ مسئلہ ہے کیا میری غیبت کرنا میرا گلا کرنا جائز ہے ایمان نہ دساؤ کہنا صحیح کہنا بالکل کہنا کہیں مومن بھی رادا کہیں مومن دا گلا جائز ہے کہنا صحیح تو جب عام کلمہ پڑھنے والے امتی دا گلا جائز کا نہیں تو اسا بلا کیویں اجازت دیوں کہ کوئی اہل بیت دا گلا تا کرے تو کوئی محبوب صحابہ دا گلا کرے اسا بلا کیویں اجازت دے سکتے ہیں ساڈے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت تے آدی ہے یار تو اپنے کلمے پڑھ لے بھرا دا بھی گلا نہیں کر سکتا سبحان اللہ چے جائے کہ تو محبوب دے انہاں غلاماں دا گلا کرے جڑے 24 گھنٹے جنہیں سب کچھ محبوب دی ذات بابرکات تو قربان کر چھوڑیا سب کچھ قربان کیتے اور اے محبوب دی رحمت دا تقاضا ہے کہ آپ سارے محبوب دی اہل بیت نال بھی محبوب دے صحابہ نال بھی بے پناہ محبت کروں یہ محبت یقیناً تو آکو میں کو سب کو محبوب علیہ السلام دے قرب خاص کر دے سی جڑا جیندے نال محبت کرے دے کل قیامت والے جڑے ہوندے نال ہو سی کوئی صحابہ دے نال محبت کرن دی وجہ کنوں اہل بیت دے دشمن بڑھیا تے اس وجہ کنوں باہر کھڑا دیتا ویسی تو کوئی اہل بیت دے نال بے پناہ محبت دی وجہ کنوں صحابہ کو جلان تان کرن لگا وہ اس وجہ کنوں باہر کھڑا دیتا ویسی تو سا او خوش نصیب لوگ ہو محبوب دے صحابہ نال محبت کریں تو اہل بیت اگے جی ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھو جنت ہے جلو جی اہل بیت نال محبت کریں دے تو صحابہ کہن جی بسم اللہ او بھی ساڈے تو سا انہاں دی وجہ جنت ہے سبحان اللہ یارو اسا تو او خوش نصیب لوگ ہیں سب تو اولیاء بھی اکثر اے ساڈا نام لے وہا کو جنت بھیجو اہل بیت کیسی ساڈا نام لے وہا کو جنت ونجڑو صحابہ کیسن ساڈا نام لے وہا کو جنت ونجڑو اور اگر بس پھسوی کیوں سے رحمت للعالمین کیسن یار میرے نعرے ال پیدا ہا میری وجہ کو میرے اہل بیت کو منے دہا میری وجہ کیوں میرے صحابہ کو منے دہا اے نہ دے دہا کہ اے کونن اے دے دہا جے غلام کی دے اللہ رسالت خلافت حیدری مصطفیٰ زندہ باد
اسا کو پاس تے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کرنا ہے نا اسا دے نظراں تے مصطفیٰ تے ٹکیا ہویا ہے نا کیونکہ اس کائنات دا باعث تخلیق تے مصطفیٰ ہے نا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو گر ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے تے جیدی وجہ کنو اسمان کھڑے اسا تو ہما محبوب کو دیکھنے نا جیدی وجہ کنو ایک کائنات عرضی اور سماوی آج اگر موجود ہے تو اسا تو ہما محبوب کو دیکھنے نا جیدی وجہ کنو سارے چہرے سلامتن اسا تو ہما محبوب دا پاس کرنے نا اسا اے نہیں ڈٹھا کہ صحابہ کونن اسا اے نہیں ڈٹھا اہل بیت کونن اسا اے ڈٹھے اہل بیت بھی مدنی کریم دیے صحابہ بھی مدنی کریم جنہیں نہیں منیا بھاویں چاچا بھاویں ابو لہب بھاویں چاچا ساگے نہیں من دے کیوں نہیں من دے ہاشمی بھی ہاں جناب محبوب دے قبیلے دا بھی ہاں خون بھی ہاں اسا نہیں تسلیم کرے دے کیوں جو میرے یار کو جو نہیں سی منیا آمنہ دے لال کو جو نہیں سی منیا تا جنہیں مدنی کریم کو منے اسا دے اکھاں دا نور ہیں اصحابی کا نجوم بی ایہم اقتدائیتم آقا فرمیدن میرے صحابہ ستارن اور فرمیدن میری اہل بیت کشتی ہے اچھا بھائی اس دے اندر تطبیق سمجھو میری آخری گال ہے اس دے بعد میری تقریر ختم ہوئے سی ایک تطبیق سمجھو کملی والے آقا 14 صدیاں پہلے کیونکہ قیامت تک تا سارا منظر میرے کریم آقا دے سامنے کہ میری امت اختلاف پیدا ہوئے سی میری امت اختلاف پیدا ہوئے سی لیکن محبوب نے وحدت دا درس دے کے سمجھا چھوڑے کہ بھٹک سی کہنا او جڑا محبوب دی حدیث دے قریب راسے محبوب دے فرامین دے صحابہ ستارن تے اہل بیت کشتی ہے چونکہ وقت نہیں ورنہ عبارتہ ہی پڑھ گنو آپ چونکہ جان دن علامہ غفور صاحب میں آپ دی صحبت چونکہ بانا تا میرے کو حضرت یہ پہلے بھی فرمایا کہ حضرت خیال رکھا ہے میں انہوں گال نہیں عرض کرے تھا جڑی میرے بھیرا عبدالغفور سے فرمائے دن بڑی محبت کرے دن تا جناب علی مقام ذرا سمجھو ہی مسئلے کو محبوب دے صحابہ ستارن تے اہل بیت کشتین کیوں ارشاد فرمائے کیا حکمت ہے کیا حکمت کیا ہے راز کیا ہے فرمایا راز جڑا بندہ سمندری سفر کرے نا ان دے سامنے راز کھولتے سامنے آوے دے جڑے ویلے ملا کشتی کو سمندر دے اندر پیندے تو منزل مقصود تے پہنچن واسطے کشتی کو سمندر وچ پیندے منزل مقصود تے پہنچن واسطے تو منزل مقصود تک پہنچن واسطے دو گالی آزاد ضرورن رستہ بھی متعین ہوئے تے کشتی دے وچ سواری بھی لازمی ہوئے ایک بندہ اگر منڈو سواری نہ ہوئے وہ منزل تے پہنچ سی وہ تو روار کھڑا رہا سی نا وہ تو روار کھڑا رہا سی جب کوئی کشتی سواری نہیں ہوتا تے کشتی کون ہے میرے آقا فرمائے کشتی دی مثال میری آل بیت دی یعنی آل بیت کشتی دی مانت ٹھیک ہے نا جی تے جڑا آل بیت نال محبت ہی نہ کرے وہ تو منزل تو اپنی جنت ہے نا بابا جنت میں اللہ دی رضا کو پاونے تے جناب جڑا کشتی سواری نہ ہوئے آل بیت نال محبت ہی نہ کرے وہ تو کھڑا رہا سی آل بیت سڑا ایمان ہے نا اوے پار کھڑا رہا سی تے جڑے ویلے کشتی تے بندہ سوار ہو ونے تو چونکہ اتھا کوئی روڈ تک نہیں بڑے سمندر بڑا روڈ ہو نا کوئی رسیاں بنی ہوئے ہونجن کوئی رسی کو پکڑ پڑ کے نہیں سمندری راہ کو طے کرن واسطے جی میں کچھ صدی پہلے کچھ سال پہلے ساڑے وڈیرے خود تے ڈاند جوئے دے ہن تے وال چٹھیاں کو دیکھ دے ہن اتنی پہاڑ تے دے اتنی پہاڑ تیرا پانی اتنی پہاڑ گھڑیاں کائنا ہن ہے نا جی یا او کئی درخت دا سایہ دیکھتے وقت دا تعین کریں دے ہن یا وال اسمان دیا چٹھیاں اسمان دے ستارے کو دیکھتے وقت دا تعین کریں دے ہن تا باب مکرم جڑے ویلے ملاک کشتی پاوے تا بلا او دیکھتے آسمان دے ستارے کو کہ کس راہ کو مچلنے ہن کشتی تا سوار ہو ونجے تو آکے منزل تے پہنچنے تو آکے ستارے دی کوئی اہمیت نہیں ستارے دی میں کوئی ضرورت کوئی نہیں تا کو سوار تو ہو گئے پار لگنا مشکل کام یا تا ساری زندگی بھٹکدا رہا سی یا بلکہ گھان دے واسطے چاہتے بڑھ مرسی ہی واسطے جنت وچ ونجن واسطے مدنی کریم تو اک میں کوئی سبق دیتے میرے غلاموں خیال کرائے سب کچھ کشتی کو مت سمجھا ہے سب کچھ ستارے کو مت سمجھا ہے ہاں
کشتی دا جو مقام ہے وہ بھی اعلیٰ، ستارے دا جو مقام ہے وہ بھی اعلیٰ. تو کو سوار کر کے جنت تک پہنچے سی اہل بیت اور تو کو راہ دا تعین کروے سن میرے صحابہ. کشتی سوار نہ تھی ہوئے تو پار کھڑے رہ سو، اگر ستارے کو کچھ نہ کرے سو تو غرق تھی وے سو. ہی واسطے دوہے چیزاں ضروری ہیں چونکہ اے فرمان مصطفیٰ دے. ہی واسطے اہل بیت بھی ساڈی جان تے صحابہ رسول بھی ساڈی جان. اہل بیت بھی ساڈا ایمان تے محبوب دے صحابہ بھی ساڈی جان. دعا کرنے ہیں اللہ جل کریم اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماوے. میں بھی انشاءاللہ العزیز جس جگہ ہاں انشاءاللہ اس تحریک دے فروغ واسطے فقیر بھی انشاءاللہ ہر لمحہ بلمحہ حاضر ہو سی کیونکہ کام جو نے انشاءاللہ فقیر بھی ہر وقت انشاءاللہ تواڈے نال کھڑ سی. اللہ دے ورو خیر چنگے. اللہ جل کریم اس مسجد کو اور اس مسجد انتظامیہ کو جتنی میری اس بستی دے لوگ اس مسجد دے آباد کرن واسطے وقتاً فوقتاً تعاون کریں اور خوشن میں ان سب واسطے دعا گو ہاں اللہ انہاں سب کو دین دنیا دی بہتریاں نصیب فرماوے. دین دنیا دے اندر اللہ سرخرو فرماوے. اہل بیت اطہار دے صدقہ صحابہ کبار دے صدقہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے صدقہ دوئے جہان دے اندر اللہ سب کو کامیابی نصیب فرماوے. اللہ ای محفل میلاد کو اپنے دربار دے اندر قبول منظور فرماوے. وما علیہ الا البلاغ.